کہ ہماری جو پالیسی بنتی ہے وہ پالیسی آفت کے متعلق جو بنتی ہے، کوئی آفت آتا ہے، قدرتی آفت آتا ہے، اس میں مختلف قسم کے ہوتے ہیں. کوئی آگ لگ جاتا ہے، کہاں پہ کوئی زلزلہ آتا ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کس وقت آگ لگتی ہے، کس وقت زلزلہ آتا ہے، یا اللہ کی طرف سے ان کو پتہ ہے کہ کہاں پہ ارتھ کوئک آتی ہے. کچھ ایسے آفت آتی ہے جس کو ہمیں ایڈوانس میں پتہ ہوتا ہے. یہ جو مونسون بارشیں ہیں، یہ کوئی اس سال تو نہیں شروع ہوئی ہے کہ اس سال یہاں پہ بارش ہوئی ہے تو ہم ان کا بندوبست کر لیں. کم از کم جب سے یہ دنیا بنی ہے یا اس ملک میں ہم رہتے ہیں، ایک سال اگر کم ہو، اگلے سال زیادہ مونسون بارشیں ہوتی ہیں اور اس سے تباہی ہوتی ہے. اور مونسون بارشوں کا سب سے بڑا جو ریلا آتا ہے، جو فلڈ آتی ہے، اس کا ایک راستہ ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنے راستہ چینج کر کے آبادی کی طرف پھیلتے ہیں اور وہاں پہ تباہی مچاتے ہیں. زراعت کو لے کے ڈوبتے ہیں، گھروں کو لے کے ڈوبتے ہیں. تو پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ پچھلے سال بھی ہوا، اس سال بھی ہوا. جس طرح ریکی صاحب نے کہا، ہم نے ان کا راستہ نہیں روکا ہے. مجھے پتا ہے اگلے سال پھر مونسون آئے گا، تو ہم بجٹ میں کیا رکھتے ہیں ان کے لیے؟ ہم پروٹیکشن وال ان کو دیتے ہیں کہ جی یہاں پہ جو آبادی آتی ہے، جس آبادی کو پورا آبادی تو نہیں ہے کہ پہاڑ سے، ابھی میں قلعہ عبداللہ کی بات کروں، ایک سلسلہ چلتا ہے. کیا اس سلسلے سے لے کے آخر پشین تک تو پورے آبادی کو تو اڑا کے نہیں لے جاتے ہیں، نہ پورے ایگریکلچر کو تباہ کرتے ہیں. مجھے پتا ہے کہ اس پوائنٹ پہ یہ پانی جو ہے اپنا راستہ چینج کرتا ہے. پانی کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے. یہ جو مونسون کی بارشیں ہوتی ہے، یہ بہت خطرناک قسم کا ریل آتا ہے. تو مجھے یہ پتا ہے کہ یہاں پہ یہ دوڑ کے اس آبادی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، یہاں پہ زراعت کو. تو کیا ہماری گورنمنٹ نے کوئی پالیسی بنائی ہے؟ نہیں بنائی. ہمیں چاہیے کہ وہاں پہ ہم خرچ کریں، اس کا راستہ روک لے پانی کا، اور اس کو ایک راستہ دے دے کہ وہ جا کے جدھر بھی جاتا ہے، سمندر میں اترتا ہے یا ریگستان میں اترتا ہے، ادھر تک جائے. نہیں کیا ہے. وہی ان کی بات ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو فقیر بنایا ہوا ہے. ہم 5 کلو گھی اور 5 کلو آٹا اور دیتے ہیں، وہ کیا 10 دن میں ختم ہوگا؟ 10 دن کے بعد وہ فیملی کیا کرے گی؟ آپ ان کے لیے گھر بنا کے دے دو، آپ ان کے لیے زراعت کے ٹیوب ویلز کو جو ہے ان کو ریپیئر کروا دو، ان کو واپس سولر لگا کے دے دو. نہ بابا، ہمارے پاس پی ڈی ایم اے کے پاس اربوں روپے آتے ہیں، کہاں پہ خرچ ہوتا ہے؟ تفصیل لیا ہے؟ اب خود لیتے ہو کسی سے پوچھ کے بغیر. قلعہ عبداللہ میں مجھے گھی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قلعہ عبداللہ میں مجھے ٹرانسفارمر کی بھی ضرورت نہیں ہے. مجھے وہاں پہ جو گھر بہہ گئے اس گھروں کو بنانا چاہیے، اس ایگریکلچر ٹیوب ویل کو فعال کرنا چاہیے جو وہاں پہ تباہ ہوا ہے. اب ابا تم لوگ خیمے کے بیچتے ہو، خیمے بھی تو 25 کروڑ روپے کے کہتے ہیں خیمے غائب ہو گئے. مچھردانی، ابھی مچھردانی کو کیا کرنا ہے لوگوں نے؟ مچھر سے ہم مر جائیں گے؟ بھائی کوئی آدمی آج سے مچھر سے نہیں مرا ہوا ہے، صرف کرپشن کا ایک بازار گرم کیا ہوا ہے. اس کو روکنا چاہیے. تفصیل دے دے. میں پی ڈی ایم اے سے کہتا ہوں، چیف منسٹر صاحب سے، کہ اس کی پوری تفصیل دے دے، کدھر خرچ ہوتا ہے 3 سال میں یا 5 سال میں جو پی ڈی ایم اے نے ایکشن کیا ہوا ہے. کیا وہ فائدہ آیا ہوا ہے اس کا؟ کیا پچھلے سال جو مونسون آ گئی، کیا اس 5 کلو یا جو ہم نے راشن یا خیمے دیے ہوئے، اس سے ہم نے اس مونسون کا راستہ روک لیا؟ کیا ان لوگوں کی کفالت ہوئی؟ نہیں. بابا آپ آ کے اس بجٹ میں ہمارے منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، فائنانس یا ایگریکلچر منسٹر ہیں ہمارے، جو ڈیولپمنٹ میں منسٹر ہے، اس کے لیے آئندہ بجٹ میں پالیسی بنا لے کہ خاص کر جن اب مستقل سے لے کے جوب سے لے کے یہاں تک قلعہ عبداللہ آ جائے، واشوق آ جائے، جو نصیر آباد میں خاص کر میں نے خود دیکھا ہے، وہ پانی کا راستہ ہے ہی نہیں. اس میں گھر ڈوب جاتے ہیں، اس میں اسکول ڈوبے ہوئے ہیں، اس میں ڈی سی کا دفتر ڈوب گیا نصیر آباد میں. سلیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کے لیے پانی کا راستہ نہیں. آپ نے روڈ بنائے ہوئے ہیں، این ایچ اے نے روڈ بنا کے پانی کا راستہ ہی نہیں دیا ہے. بابا ہماری گورنمنٹ ان کو بتا دے، این ایچ اے کے ڈی جی کو بلا لو کہ آپ کس طرح آپ نے روڈ بنا کے اپنے پانی کا راستہ کدھر سے نکال کے دیا؟ نہیں دیا ہے. تو ڈوبیں گے، ہمارے گھر ڈوب گئے، ہمارے ایگریکلچر ڈوب گیا. ابھی میں کل قلعہ عبداللہ سے آ رہا تھا، ہمارا پورا حلقہ فلڈ میں ڈوب گیا. ان کی ایگریکلچر تباہ ہوگی کیونکہ ان کا راستہ ہم نے نہیں دیا. جب آپشن جب ٹینڈر ہوتا ہے، ہم دیتے ہیں کہ راستہ دے دو. آپ کے ڈپارٹمنٹس ان کو اتنا راستہ دیتے ہیں، وہ پانی جو ہے وہ کراس نہیں کر سکتا ہے، تب وہ اوپر پانی آ جاتا ہے اور وہ زراعت کو جو ہے اپنی لپیٹ میں لیتا ہے. ہمیں اس پہ ایک پالیسی بنانی چاہیے. یہ جو 10-15 ارب روپے ہم ادھر خرچ کرتے ہیں، اسی 10-15 ارب سے ان ضلعوں کو جہاں پہ زیادہ نقصانات ہوئے ہیں ان لوگوں کے گھروں کو سنبھالیں، ان کے ایگریکلچر کو جو اکیلے ہیں ان کو بحال کر کے دے دیں. یہ پالیسی ہونی چاہیے. بابا بھوک سے کوئی نہیں مرتا ہے،
وہ پانی بہ کے لے جاتے ہیں. ابھی آپ کو پتا ہے کتنے بچے ڈوب گئے ہمارے کلبنا میں؟ 2 بچے. ابھی ان کے والدین کو آپ 5 کلو دیتے ہو تو 5 کلو کا کیا کریں گے؟ اور پھر جب تقسیم کرتے ہیں وہ تقسیم بھی غلط ہوتی ہے. اپنے پیاروں کو دیتے ہیں, اپنے پیارے جو ہے وہ اپنے آپس میں بیچ دیتے ہیں. ایسے میں آپ کو بتا دوں, مثال دے دوں کہ یہ پی ڈی ایم اے کا سامان بک جاتا ہے, یہ پہنچتا بھی نہیں وہاں تک. تو پھر کیا فائدہ ہے اس کا؟ کیا فائدہ ہے؟ ثبوت چاہیے, ثبوت بھی دے دیتا ہوں. اگر نہیں دیا تو میں ذمہ دار ہوں اس چیز کا, اور میں اس کا مجرم ہوں. میں سامنے اس کو کہتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو کس طرح تقسیم کرتے ہیں, کیا کرائٹیریا ہے, کس کرائٹیریا کے دیکھتے ہیں؟ آپ نے کسی ایم پی اے کو بٹھایا, آپ نے واشق کے ایم پی اے کو بٹھایا, آپ نے جوب کے ایم پی اے کو بٹھایا, آپ نے نصیر آباد کے ایم پی اے کے یا مجھے بٹھایا کہ جی آپ کے ڈسٹرکٹ میں کیا نقصانات ہوئے, آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ مجھے اس چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اس چیزوں میں جو کرپشن ہوتا ہے یہ مجھے نہیں چاہیے. میں نہیں کہتا ہوں میں فرشتہ ہوں اور میں اپنی صفت آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ میں نے اتنا تلوار چلایا اور میں نے اتنا کام کیا. نہیں, سب کو بٹھانا چاہیے. آج میں کہتا ہوں اس فورم پہ, چاہے وہ اوپن فورم ہو, چاہے وہ کیبنٹ کے تھرو کر رہے ہو, چاہے یہ اپنے کسی پارٹی کے پارلیمانی لیڈر کو بلانا ہے, چاہے اس ہر ڈسٹرکٹ کے ایم پی ایس کو بٹھا دے, اس کو کہہ دے کہ جی آپ کے ڈسٹرکٹ میں کتنے نقصانات ہوئے اور کس طرح کے. ان کا مختلف نقصان ہوا ہے اس کے ڈسٹرکٹ میں, میرے ڈسٹرکٹ میں مختلف نقصان ہوا ہے. کسی کا گھر بہ گیا, کسی کا زراعت بہ گیا, کسی کا اسکول گیا ہے, کسی کا ہاسپٹل گیا ہے. ان سے پوچھ کے ایک کرائٹیریا کے مطابق اس کو آگے چلا ہے کہ جی شواشق کو یہ دینا ہے, جوب کو یہ دینا ہے, گوادر میں یہ کرنا ہے, تربت میں یہ کرنا ہے, قلعہ عبداللہ میں یہ کرنا ہے. اور وہ پیسے لا کے اس ایڈمنسٹریشن کے تھرو اس ایم پی اے سے پوچھ کے وہ نقصانات کا ازالہ کر کے ان کا نقصان پورا. یہ بند کرنا چاہیے. میں تو اپنے دوستوں سے کہتا ہوں یہ جو فقیر بناتے ہیں ہم اپنے لوگوں کو, یہ راشن, یہ آج کے بعد میری ایک درخواست ہے, ایک اپیل ہے اس اسمبلی سے کہ یہ پی ڈی ایم او کو ایک حکم, ایک رولنگ آپ دے دیں کہ یہ دھندا بند ہونا چاہیے. آج کے بعد اس پہ کوئی نہ ہو, نہ دینا چاہیے, نہ کرنا چاہیے. میری ریکویسٹ ہے, باقی آپ کی مرضی ہے. شکریہ جناب.